لیکن ایک راستہ ایسا ہے کہ جو جب کسی کی اپنی کوئی ذاتی مسئلہ سامنے آتا ہے یا کوئی جمہوریت کے نام پر کوئی غلط اقدام حکومت کرتی ہے تو سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں اور مطالبات کیے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں اور اس پرامن طریقے سے پرامن تحریکیں چلتی ہیں۔ لیکن کیا آج تک میں نے، آپ نے، ہماری مذہبی جماعتوں نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے آج تک کوئی تحریک اور کوئی جلسے جلوس وغیرہ کی تحریک کی شکل میں نفاذ شریعت کے لیے چلائی؟ اس کا سوال کا جواب ہم سب کے ذمہ ہے۔ اور نفاذ شریعت ایک مجمل لفظ ہے، نفاذ شریعت کا نام ایک مجمل لفظ ہے۔ اگر تحریک چلائی جائے تو اس میں متعین کر کے مطالبات رکھے جائیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس طرح کر کے اس کے مطالبات رکھے جائیں۔ اس کی عملی شکل اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اس مطالبات کو عملاً کیسے نافذ کیا جائے گا، آپ کے پاس اس کا پورا پروگرام ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے اگر آپ کوئی تحریک چلائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں وہ جو ہم جس بات کا ہم رونا روتے ہیں کہ ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکے، وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس منزل تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بندوق چلانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے کہ جس جذبے کے ذریعے ہم پاکستان کو مانیں، پاکستان کو مان کر اس کے اندر پاکستان کو اسلامی ریاست اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے اپنے فرائض ادا کریں تو انشاءاللہ حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ حکومتیں اس بات کو دیکھتی ہیں۔ آج کل حکومتوں کا رواج یہ ہے، معاف کیجیے گا اس صاف گوئی کے اوپر، کہ انگریز کے زمانے سے ایک رجحان حکومتوں کو یہ چل گیا ہے کہ جو شخص جتنا تکڑا جوتا لے کر آئے گا وہ ہم سے